اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیر حفیظ اللہ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جگرپورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ایک نیا درس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا درس ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیارے بچوں، پچھلا سبق ہم نے مکمل کیا، اس کے سوالات وہ بھی ہوئے، درس کی پڑھائی سب کچھ ہوا۔ تو حسب دستور میں آج کے درس کا جو آج ہمیں پڑھنا ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، میں سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کروں گا۔ آپ جانتے ہو بار بار میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ بلند خوانی جو ہم اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اسی کو بلند خوانی کہتے ہیں۔ تو پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، پھر جو اس میں نئے الفاظ ہیں ان کا معنی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اس کے بعد اس کا سیاق و سباق تشریح ترجمہ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، درس پیش ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ آپ نے ڈاک کے یادگاری ٹکٹ تو بہت دیکھے ہوں گے۔ آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لیے ڈاک اور تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، رفیع احمد قدوائی اور بہت سے دوسرے لیڈروں کے یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں میں میرا بائی، کالی داس، سور داس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب، انیس، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند کے یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر قائم ہے۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا تھا۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی تھی؟ اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی، تب ہی اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ آئیے آپ کو کہانی سنائیں۔ اس کتے کا نام ہاچی ہے۔ ہاچی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام اکیتا ہے۔ یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ ہاچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر وید کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو بچوں، آج یہ اتنا ہی ہم پڑھیں گے۔ ہم نے یہ بلند خوانی آج کے درس کی۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ ڈاک اور تار
ڈاک اور تار کا محکمہ ہے، یہ ایک گورنمنٹ ادارہ ہے جس کو ہم انگریزی میں مطلب یہ ہے پوسٹ آفیسز کہتے ہیں، جو ہمیں پوسٹل کارڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہی ہے ڈاک اور تار کا محکمہ۔ تو بچوں، ایک لفظ ہے برابر، جیسے یہ جملے میں ہے، یہ سلسلہ برابر قائم ہے۔ برابر ہو گیا کہ لگاتار، انوکھی بات ہو گئی، نرالی بات، نئی بات۔ اس طرح سے بچوں لفظ ہے دلچسپ، دلچسپ ہو گیا، دل کو منہ لینے والا، بڑا یہ مطلب عجیب و غریب معاملہ۔ وفادار ہو گیا اوبیڈنٹ، جس کو ہم انگریزی میں اوبیڈنٹ کہتے ہیں، جو تسلیم کرتا ہے کسی کی بات، مانتا ہے۔ پلا، پلا لفظ ہے بیٹا، پلا کے معنی ہے کتے کا بچہ۔ ٹوکیو لفظ ہے بیٹو، ٹوکیو ہے جاپان کی راجدھانی۔ ریلوے اسٹیشن ہو گیا جہاں پر ریل رکتی ہے، جس طرح سے ہم بس اڈا کہتے ہیں، جس طرح سے بسوں کا اڈا ہوتا ہے، اس طرح سے ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پر ریل یہ رکتی ہے، مسافروں کو اٹھاتی ہے۔ اس طرح سے استقبال کے معنی ہے خوش آمدید کرنا، ریسپیکٹ کرنا، ویلکم کرنا۔ معمول ہو گیا روزمرہ کا کام، روزمرہ جو انسان ڈیلی کرتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ کچھ نئے الفاظ تھے۔ اب آپ سنیے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ ٹکٹ تو اگر آپ کوئی انویلپ لاتے ہیں، لفافہ لاتے ہیں ڈاک خانے سے، وہاں اس پر ٹکٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹکٹ دوسری قسم کی بھی ہوتی ہے جس کو ہم ریونیو ٹکٹ کہتے ہیں، جو ہم تحصیل آفس میں یا ٹریجریز میں عام طور پر جو محکمہ خزانہ ہوتا ہے وہاں پر ٹکٹیں ہم لیتے ہیں، 10 روپے کی، 2 روپے کی، 5 روپے کی، 100 روپے کی، 1000 کی، 500 کی۔ تو جب ہم زمین کی خریداری کرتے ہیں تو اس پر ایک ٹکٹ لگائی جاتی ہے جس کو ریونیو ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ والا ٹکٹ دوسرا ہے، یہ ڈاک ٹکٹ کہلاتی ہے۔ جب ہم کسی کو چٹھی بھیجتے ہیں تو لفافے پہ ہم اس میں الگ قسم کی ٹکٹ ہوتی ہے، یہ بھی پیسوں کی ہوتی ہے، یہ بھی پیسوں میں آتی ہے۔ تو مگر یہ ٹکٹ کسی کے نام جاری کی جاتی ہے۔ بہت ساری ٹکٹس آج تک جاری کیے گئے ہیں، یہ ڈاک ٹکٹ، جیسے مہاتما گاندھی جس پر بنا ہوا ہوتا ہے، جواہر لال نہرو ٹکٹ پر بنا ہوا ہوتا ہے، سردار پٹیل ہے، مولانا آزاد ہے، رفیع احمد کدوائی ہے، ان ناموں پر ٹکٹس آلریڈی مطلب یہ اجرا ہوئی ہیں، جاری کی جا چکی ہیں ان کے نام۔ اس طرح سے شاعروں میں ہے ڈاکٹر سر اقبال ہے، غالب، انیس، سودا ہے، رابندر ناتھ ٹیگور ہے، سر سید احمد خان ہے، ان کے نام بھی ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ پرانے زمانے سے شروع ہوا ہے اور اب بھی جاری ہے، آج بھی یہ ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ایک عجیب و غریب ٹکٹ کا ذکر ہے۔ یہ ٹکٹ جو ہے یہ ایک کتے کے نام پر جاری کیا گیا ہے جس کا نام ہے ہاچی، اور یہ کہانی جاپان کی ہے۔ جاپان میں ایک کتا تھا جس کا نام ہاچی تھا، تو اس کے نام پر یہ ایک ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا، اور بہت ہی دلچسپ بات ہے، دلچسپ کہانی ہے کہ کتے کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کرنا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے اس کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ تو ہاچی جو تھا یہ نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا،
چھوٹا بچہ ہی تھا، یہ 1 سال کا پلہ تھا کہ اس کا مالک جو تھا اس نے اس کو بیچ دیا. اس کے مالک نے اس سے بیچ دیا اور ڈاکٹر وید جو تھا، ڈاکٹر وید اکیابرو، اسی کو بیچ دیا، اور جو خود یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. اور وہ روز جب صبح گھر سے نکلتے تھے یہ حاجی اس کے ساتھ نکلتا تھا، ریلوے اسٹیشن تک نکلتا تھا. ڈاکٹر صاحب خود ریل میں چڑھتے تھے، دن بھر یونیورسٹی جاتے تھے، شام کو جب گاڑی واپس آتی تھی یہ حاجی وہیں پر انتظار کرتا رہتا تھا اور شام کو اپنے مالک کے ساتھ پھر واپس آتا تھا. اور یہ اس کا روزمرہ معمول تھا، یہ روزمرہ کام ہوا کرتا تھا. سویرے اپنے ماسٹر کے ساتھ نکلتا تھا، شام کو اپنے ماسٹر کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ واپس اپنے گھر آتا تھا. تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وفاداری کا یہ ثبوت دے رہا تھا یہ حاجی نام کا کتا. تو بچوں، آج کے اس درس کی پڑھائی مکمل ہوئی. کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. خدا حافظ.